نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین کرام، بحمدہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ اپنی پرنور سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے، وہ جستجو کرتا ہے کہ میں اس مہینے کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس مہینے میں کیا معمولات تھے اور آپ کس انداز کے ساتھ اس مہینے کو گزارتے تھے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے تخلیق کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ بزرگان دین صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ الا لیعبدون کا معنی یہ ہے کہ الا لیعرفون، کہ وہ میری پہچان کریں، مجھے تلاش کرنے کی کوشش کریں، میری خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات تھے، ان معمولات میں سب سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام فرماتے کہ نماز تراویح کا اہتمام فرماتے، اور نماز تراویح جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک عرب و عجم میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام فرماتے، شب بیداری فرماتے، ساری رات کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل فرماتے۔ دوسرا آپ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کا روزہ رکھتے اور سحری کا اہتمام فرماتے، افطاری کا اہتمام فرماتے۔ تو سحری کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری وقت میں سحری کھاؤ، اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت سحری میں تاخیر کرتی رہے گی اور افطار میں جلدی کرے گی تو وہ خیر پر رہے گی۔ اور تاخیر کا معنی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جو بھی جس وقت میں اختتام ہوتا ہے سحری کا، اس سے 2، 4، 5 منٹ تک پہلے سحری کھانے کا اہتمام کرنا، تو یہ سحری کے اندر تاخیر ہے۔ اور سحری ہر صورت کھانی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری ضرور کھاؤ، خواہ ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ ہی سحری کھاؤ۔ سحری کھانے میں جو برکت ہے، جو اللہ کی رحمت ہے، وہ بے پناہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس میں۔ اور افطار میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ بڑا ہی نرالا، بڑا ہی پیارا ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چبوترے پر تشریف فرما ہوتے تو آپ علیہ السلام کھجور ہاتھ میں پکڑ کر افطار کا، روزے کے افطار کا انتظار فرماتے، اور جو ہی اعلان ہوتا تو آپ کھجور کے ساتھ روزے کو افطار فرماتے۔ یہ یعنی کہ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ اتنا اندھیرا نہ کیا جائے، ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں اور جو ہے بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے۔ تاخیر سے مطلب آج کل ہمارے ہاں مغرب کے وقت جب اعلانات ہوتے ہیں کہ تو یہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ہے، اور اس انداز کے ساتھ آپ سحری بھی تناول فرماتے اور افطاری آپ اس انداز کے ساتھ کرتے۔ تو یہ آپ کا دوسرا معمول تھا۔ تو تیسرے نمبر پر آپ کا جو معمول تھا وہ نماز تہجد کا آپ اہتمام فرماتے، 8 رکعت نماز تہجد ادا فرماتے۔ اور نماز تہجد کی جو فضیلت ہے، یہ بزرگان دین نے، صوفیہ کرام نے بے شمار اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور علامہ اقبال نے شاید اسی طرف یہ اشارہ کیا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ اور اقبال اپنے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ ہوا میں تھی گرچہ شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی۔ اور یہ
نماز تہجد کا جو وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کیے جاتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب ساری دنیا محو خواب ہوتی ہے اور وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پروردگار جو ہے اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ وہ نیند کس لیے چھوڑ رہا ہے، اپنے گرم بستر کو کس لیے ترک کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب اس کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکاتا ہے تو وہ پروردگار فرشتوں میں بھی فخر کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو کس طرح ساری دنیا سوئی ہے اور یہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کس طرح اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگا رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم تہجد کے عادی بن جائیں اور نماز تہجد ہم ادا کریں۔ تو یہ ایک نفلی عبادت ہے جس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ کا جو معمول ہوا کرتا وہ کثرت کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے دن اور رات میں۔ جیسا کہ آپ جانتے بخوبی کہ قرآن مجید کی بڑی ہی فضیلت ہے اور بڑی عظمت والی کتاب ہے، جہاں یہ صحیفہ ثواب ہے وہاں یہ صحیفہ انقلاب بھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اور پڑھنے کا مقصد تو معنی یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیں، اس کے قوانین کو اپنے اوپر یہ نافذ کریں، اور اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم، اس میں 10 نیکیاں نہیں بلکہ الف کے بدلے 10، لام کے بدلے 10 اور میم کے بدلے 10 نیکیاں، یہ 30 نیکیاں الف لام میم پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو پھر ویسے ہی اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ نفل کوئی ادا کرتا ہے تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو 70 گنا سے زیادہ اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور صدقات و خیرات کا جو اہتمام رمضان المبارک میں بندہ کرتا ہے بہت زیادہ اس کا اجر اور ثواب ہے۔ تو اس کے ساتھ کثرت قرآن مجید کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے نا تو حدیث پاک میں ہے کہ جبریل امین ہر رمضان المبارک میں آتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ دور کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سننا اور سنانا۔ جبریل امین پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، پھر آپ علیہ السلام پڑھتے اور جبریل امین سنتے۔ کیا وہ انداز ہوگا، کیسا وہ نرالا، وہ گھڑیاں اور ساتھ ہوگی جب تاجدار کائنات، اس کائنات کے باعث تخلیق کون و مکان کی زبان مبارک سے جب خود نکل رہا ہوگا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، جب خود تلاوت فرما رہے ہوں گے انا اعطیناک الکوثر، کیا وہ انداز ہوگا، کیا وہ گھڑیاں ہوگی، کیا وہ شانیں ہوگی کہ جب سننے والے جبریل امین ہوں، پڑھنے والے تاجدار کائنات ہوں، اور پھر پڑھنے والا جبریل امین روح امی ہو اور سننے والے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور یہ تلاوت کر کے اپنے گھروں کو ایک جنت بنا سکتے ہیں، اور اس کی یہ ترغیب اپنے بچوں کو ترغیب دیں، گھروں میں خواتین کو ترغیب دیں، خود بھی تلاوت کریں اپنے بچوں کو اور اپنی خواتین کو، گھروں میں ہم اس کو ایک جنت بنا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں یہ ایک ایسی عادت بنانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ 5ویں نمبر پہ آپ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات فرماتے۔ جہاں سحری اور افطاری کا اہتمام فرماتے، صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین ہوتی کہ غرباء میں اپنا مال تقسیم کرو۔ وہ تو دنیا اور اقتدار کا یا عہدوں کا ان کو تو کسی قسم کا لالچ نہیں ہوا کرتا تھا، بہرحال سب کچھ اللہ اور اس کی رضا پہ لٹا دیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کی اس سنت کو اور صحابہ کرام کی اس سنت کو اپناتے ہوئے اپنے گلی محلے میں دائیں بائیں ہمسایوں میں دیکھیں کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے جو بھوکا سویا ہوا، کہ ایسا شخص تو نہیں ہے کہ اس کو سحری کے لیے اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، افطاری کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے اور اپنے مال میں سے غرباء میں تقسیم کرنا چاہیے، اور یہ تقسیم کرنے سے مال کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے گا کاروبار میں، اور مزید برکت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب بیداری کا اہتمام فرماتے، ساری رات جاگتے، نوافل کا اہتمام کرتے، ذکر و اذکار کرتے، تسبیح و تحلیل کرتے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
ساری رات نوافل ادا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں سو جاتے ہیں، آپ پر تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو آگے سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ افلا عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ سامعین کرام، آپ تو ہیں باعث تخلیق کون و مکان، لیکن اس کے باوجود ساری رات استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا، یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ حقیقت میں یہ تعلیم امت کے لیے تھا، یہ آپ کا اسوہ ہمارے لیے تھا، یہ ہمارے لیے یہ تعلیم تھی۔ اور رمضان المبارک کی آخری عشرہ میں آپ طاق راتوں میں شب بیداری کا اہتمام فرماتے، عبادت کا اہتمام فرماتے۔ وہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کو حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ان راتوں کو، یہ جو شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات کو اگر کوئی پا لیتا ہے، تلاش کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اس کی تمام زندگی کی عبادت قبول کر لیتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ اعتکاف کا اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے اور 1 ماہ کا بھی اعتکاف کیا ہے، تو ہمارے لیے یہ کہ ہم 10 دن کا اعتکاف کریں، اور 10 دن کا اعتکاف آخری عشرہ کے اندر یہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے میں کسی ایک نے بھی اعتکاف ادا کر لیا ہے تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ وہ عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہ وہ معمولات ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور میں دوبارہ یہ ترتیب کے ساتھ آپ کے جو معمولات ہیں ان کو میں گنواتا ہوں، تاکہ آپ اس کو یاد کر کے رمضان المبارک کے آسان انداز میں آپ یہ لمحات گزار سکیں۔ سب سے پہلے آپ نماز تراویح کا اہتمام فرماتے، پھر آپ روزے میں سحری اور افطاری کا اہتمام فرماتے، روزہ رکھتے، اور دوسرے نمبر پہ نماز تہجد کا اہتمام فرماتے، اور پھر چوتھے نمبر پہ آپ کثرت قرآن مجید پڑھتے، تلاوت فرماتے، اور 5ویں نمبر پہ آپ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات فرماتے، غرباء میں صدقات تقسیم فرماتے، پھر آخری عشرہ کے اندر آپ شب بیداری فرماتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتے، آپ اعتکاف فرماتے اور اعتکاف کا اہتمام کرتے، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کا اہتمام فرماتے۔ اگر اس انداز کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے روزے گزاریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمارا پروردگار ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں ان کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔